بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہائی بریڈ دان یعنی مونجی کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی موٹے چاول کی ہائی بریڈ اقسام یعنی ورائٹی کاشت کر رہے ہیں تو اس سے بھرپور زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ پیداوار حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون سی کھادیں کتنی مقدار میں کس وقت ڈالنی ہوں گی اور کون سے فولیئر اور زرعی ادویات کے سپرے کر کے آپ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ جب آپ کسی بھی فصل کی ہائیبرڈ اقسام کاشت کرتے ہیں تو ان کی پیداواری صلاحیت عام اقسام کی نسبت تقریباً دگنی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہائیبرڈ اقسام کی کھاد خوراک کی ضرورت بھی عام اقسام کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ ہائیبرڈ چاول کی اقسام سے ٹارگٹ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان اقسام کی خوراکی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ان کے مطابق کھادیں خوراکیں ڈالنا ہوں گی اور اس کے بعد فصل کو کیڑوں اور بیماریوں سے بھی بچانا ہوگا۔ اگر آپ ایک اوسط درجے کی زرخیز زمین پر ہائیبرڈ دان یعنی موٹے چاول کی فصل کاشت کر رہے ہیں تو فی ایکڑ 1.5 سے 2 بوری ڈی اے پی کھاد، 1 بوری ایس او پی یا ایم او پی کھاد، 3 بوری یوریا کھاد، 6 کلو زنک سلفیٹ، 2 کلو سلفر، اس کے علاوہ بوران اور پوٹاشیم نائٹریٹ اور فنجی سائیڈ زرعی ادویات کے بھی سپرے کرنا ہوں گے اور اس کے علاوہ دانے دار زہریں بھی ڈالنا ہوں گی۔ اگر آپ 130 من تک پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کھادیں پودے کی ضرورت کے مطابق اس طرح قسط وار ڈالتے جائیں۔ کھاد کی پہلی قسط جب لاب کو کھیت کے اندر منتقل کیے ہوئے 5، 6، 7 دن ہو جائیں تو جتنی بھی آپ نے ڈی اے پی کھاد ڈالنا چاہتے ہیں یعنی کہ 1 بوری، 2 بوری یا 1.5 بوری، وہ تمام کی تمام کھاد اور آدھی بوری ایس او پی کھاد یا ایم او پی کھاد ملا کر چھٹا کر دیں۔ کھاد کی دوسری قسط پنیری کو شفٹ کیے ہوئے جب 12 سے 14 دن ہو جائے تو 1 بوری یوریا کھاد کی اور 6 کلو گرام زنک سلفیٹ 33% والا چھٹا کر دیں۔ کھاد کی تیسری قسط جب فصل کو شفٹ کیے ہوئے 22 سے 24 دن ہو جائیں تو آدھی بوری یوریا کھاد کی اور 2 کلو گرام سلفر کھاد میں ملا کر چھٹا کر دیں۔ کھاد کی چوتھی قسط جب فصل کی عمر 28 سے 30 دن کی ہو جائے تو آدھی بوری یوریا کھاد ڈالیں۔ کھاد کی پانچویں قسط جب فصل کی عمر 35 سے 36 دن کی ہو جائے تو پھر آدھی بوری یوریا کھاد ڈالیں۔ کھاد کی چھٹی قسط جب فصل کی عمر 42، 44، 45 دن کی ہو جائے تو آدھی بوری یوریا کھاد کے ساتھ آدھی بوری ایس او پی یا ایم او پی کھاد ملا کر چھٹا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہائی بریڈ دان کی کھادیں مکمل ہو جائیں گی۔ جب دان یعنی مونجی کی فصل گو پر آ جائے تو بوران کا سپرے ضرور کرے کیونکہ اس وقت فصل کے اندر پولینیشن کا عمل بہت تیز ہو رہا ہوتا ہے، تو بوران کا سپرے کرنے سے پولینیشن کا عمل زیادہ بہتر اور اچھی انداز سے ہوتا ہے اور اس سے یقیناً پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تقریباً 45 دن کی فصل پر فنجی سائیڈ زہر نٹیوو یا کسی بھی اچھی زہر کا سپرے ضرور کریں۔ اس سے فصل کے اندر جراثیمی بیماریاں جو آتی ہیں ان سے فصل محفوظ ہو جائے گی۔ آپ بوران اور فنجی سائیڈ زہر کو ملا کر بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ جب مونجرے گوب کی حالت سے باہر آ جائیں، فصل نثارہ کر جائے، دانوں کی حالت دودھیا ہو تو آپ 2 کلو گرام پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے ضرور کریں۔
इससे ये होगा कि आपने जितनी भी खादें ज़मीन के अंदर डाली हुई हैं, जो हमने बाद में पोटाश डाली है और ये पोटाशियम जो नाइट्रेट का स्प्रे कर रहे हैं, ये तमाम खाद्य खुराकें ज़मीन से, तने से, पत्तों से निचोड़ कर दाने की जानिब मुंतकिल करेंगी, जिससे दाने लंबे, बड़े और खुशनुमा वजनी होंगे, जिससे पैदावार में यकीनन इजाफा होगा और फसल के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी, जिसकी वजह से फसल के अंदर बीमारियां और कीड़े कम हमला आवर होंगे। जब बिजाई के बाद फसल बूटा बनाने लगे तो एक दफा दानेदार जहर मनोमी हाइपो या कार्टअप जो भी मुयस्सर हो फसल को जरूर डालें, और उसके बाद जब फसल गोब की हालत में आ जाए तो दूसरी दफा दानेदार जहर जरूर डालें। इससे फसल आपकी कीड़े मकोड़ों और जो तने की सुंडी है उससे महफूज हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप फसल को मैनेज करके अच्छे तरीके से उसकी ज़रूरत के मुताबिक खादें डालकर तैयार कर लेते हैं तो आप यकीनन इससे 125-30 मन से ऊपर पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।